انڈیا سے ایک بہت بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ انڈیا کے مسلح افواج کے اہل خانم بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم مسلح افواج کے خدمتگار اور ریٹائرڈ اہلکاروں کے اہل خانہ اپنے فوجیوں اپنے فوج کے ساتھ ثابت قدم ہیں۔ ہم خوفزدہ نہیں ہیں۔ ہاں، ہم اپنے مردوں کی سلامتی کے لیے دعاگو ہیں، لیکن ہم یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وادی گلاد میں کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ڈومین میں اسٹریٹجک فیصلے یا نتائج کو اشتراک نہ کرنے کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن ایک انتہائی متحرک سوشل میڈیا کے ساتھ بہت سارے متضاد بیانات اور خوفناک تصویروں کے چکر لگانے ہمیں کہاں جائیں، ہمیں کس پر اعتماد کرنا ہوگا۔ مزید ان کا کہنا یہ تھا کہ نہ صرف ہمارے فوجیوں کو وحشیانہ طور پر ہلاک کیا گیا بلکہ ان کی لاشیں مسخ کر دی گئی ہیں، اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ان کے فوجیوں کی لاشوں کو مزید مسخ کر دیا گیا ہے۔ ہم وہاں لداخ ڈیزرٹس میں روزانہ ایک نیا اسپین کیوں رکھتے ہیں؟ کیا ہمیں کبھی حقیقت معلوم ہوگی؟ کیا ہمارے فوجی اپنے ہی بچائے ہوئے جال میں گر گئے؟ ہمارے فوجی توپ کا چارہ نہیں ہے۔ سفارتی فوائد کے حوالے انہوں نے بتایا کہ سفارتی فوائد کے لیے ان کا قصہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جتنا پاگل ہو سکتا ہے چینی فوج سے زیادہ یہ آپ ہی ہیں جو ہم سے زیادہ سخت ہیں۔ آپ کی اپنی پالیسیاں، آپ کی ہدایات اور اس کے ساتھ خود کے ساتھ واضح زوجہ مادر سلوک وہی ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ فکر مند ہے۔ جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ تشکیل دے دیا گیا اور بتایا گیا کہ تمام سرو خدمات ہندوستانی فوج، بحریہ اور ایئر فورس ایک چھتری کے نیچے آئیں تاکہ ہندوستان اور بہتر تحفظ حاصل ہو۔ یہ یقین دہانی کر رہا تھا ہم نے تمام محاذوں پر زیادہ محفوظ محسوس کیا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بالکل مخالف ہے۔ ہمیں داخلی اور بیرونی طور پر ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے۔ اگرچہ ملک کا ہر شہری ہمارے فوجیوں کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اصل میں ہوگا کیا یہ آپ بہتر طریقے سے نہیں جانتے۔ مداخلت کی وجہ سے تقویم پر ہندوستانی فوج کے مختلف ہیڈ کوارٹرز کسی طرح اپنے تمام اختیارات سب کٹ گئے ہیں۔ کاغذگور گاہوں میں سرگوشیوں کی آوازیں اب ہمارے فوجیوں کو مستقبل میں کسی بھی ایسے فساد بچانے کی چیخیں ہیں۔ ہم نے اپنے مردوں کو غیر منظم طریقے سے کھویا اور زمینی حقیقت کو چھپانے کے کور اپنے کے بعد بڑے بڑے احاطے موجود ہیں۔ ان کا لہو سیاسی فیصلہ سازوں کے ہاتھ میں اور ہاتھ کے بہت ہی بحد ہو سکتا ہے۔ یہ یقینی طور پر آپ کے جیسے ہی گاؤں سے ایک حکومت میں ایک طاقتور گارڈ فادر ہونا ایک اچھا احساس ہوگا، کوئی جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو دوسرے بہترین مقام سے آگے بڑھ کر ترقی دیتا ہے۔ آپ کے لیے ایک کش اپوائنٹمنٹ کا رواج بنایا گیا ہے تاکہ آپ طویل عرصے تک اپنے ملک کی خدمت کر سکیں۔ لاجواب، ہر ایک اتنا مبارک نہیں ہوتا۔ حکومت میں اس قدر مضبوط تعلق اور اس کے ناقابل یقین طاقت سے ذرا تصور کیجئے کہ اس تنظیم کو کتنی خوبصورت سی فائدہ ہوگا اگر صرف آپ خود کو زیتون کے سبزوں کے اس خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس نے بعض کا حصہ ادا کرنے کو ترجیح دی ہے جو ان کی بنیادی باتوں میں سے اپنی رائے کی اظہار ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی ہندوستانی فوج کو اپنا حصہ نہیں سمجھا۔ کیا آپ نے سیاستدانوں کو آپ کو قربانی کا بکرا بنانے نہیں دیا؟ کچھ فیصلے کرنے نہیں دیے جس سے تنظیم کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے؟ کیا آپ نے لداخ میں ہمارے فوجیوں کو ناکام نہیں کیا؟ مجھے یقین ہے کہ آپ جوابات کو جانتے ہوں گے۔ کبھی اپنے پاؤں کو مضبوطی سے زمین پر رکھنا، اپنے لڑکوں کے خلاف لڑنے اور مناسب حفاظتی پوشاک کے باوجود ذیلی صفحہ درجات حرارت میں ہلاک ہونے پر سوچا ہے؟ ہاں، پھر ہم بھڑکیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ یکجہتی میں کھڑے ہیں؟ نہیں۔ پھر اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دینے کا کیا ہوگا؟ اگرچہ ہم فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں تو پیپیٹا سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کو دھوکہ نہ دیا جائے، نہ اسلحے کے ساتھ پاک ہونے کا کہا جائے اور نہ ہی ہتھیار استعمال کریں گے۔ ہم یقینی طور پر ان کو نہیں چاہتے جس طرح وہ چین کے ذریعے تھے کسائی بنے ہیں، اسی طرح لداخ کو گیم چینجر بننے دیں۔ پبلک آئی ٹی وی، اسلام آباد۔ یا سگریٹ نہیں ہے